السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 36، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرزت الجحیم لمن یری۔ آیت میں 6 الفاظ ہیں، ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ واو، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، یعنی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ۔ دوسرا ورڈ ہے برزت، یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ب، ر، ز، اور یہ قرآن کریم میں 9 مرتبہ 9 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ برزہ کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، کھل جانا، اوپن ہو جانا۔ برزہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے ظاہر ہونا، لیکن یہاں پر ہے برزت۔ برزت پاسٹ پیسو ہے یعنی ماضی مجہول ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے فرسٹ لیٹر پر ضمہ یعنی پیش ہے، اور سیکنڈ لیٹر کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے۔ تو جب بھی پاسٹ ٹینس میں پیش اور زیر کا کمبینیشن آئے، ضمہ ہے اور کسرہ ہے، تو ضمہ اور کسرہ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ عربی زبان میں پاسٹ پیسو کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ صرف پاسٹ کی بات ہم بتا رہے ہیں یعنی کہ ماضی کی۔ تو یاد رکھیں یہ انگلش کے پیسو کی طرح نہیں ہے، جو یہاں پر ایکٹیو ہوتا ہے یعنی کہ معروف ہوتا ہے۔ اگر ہم برزہ ہی ورڈ کو لیں تو برزہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوا، لیکن یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے برزہ کا، وہ ظاہر کیا گیا۔ تو یہ ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جب عربی زبان میں ہم پیسو پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں، تو ایکٹیو کے وہ بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی جو ایکٹیو ہوگا وہ اس میں کام کرنے والا خود ہوگا، یعنی وہ ہی ڈوئر ہوگا۔ لیکن جب ہم پیسو کریں گے تو کام اس پر کیا جانے لگے گا، یعنی کہ وہ آبجیکٹ بن جائے گا، وہ ڈوئر نہیں رہے گا۔ تو ایک جگہ وہ خود کام کر رہا ہے اور ایک جگہ اس سے کام کروایا جا رہا ہے، مطلب دوسرا شخص ہے جو اس سے کام کروا رہا ہے۔ ایک جگہ خود کرنے والا وہ ایکٹیو ہے، اور جہاں پر اس سے کام کروایا جا رہا ہے وہ پیسو ہے۔ تو برزت وہ ظاہر کی جائے گی۔ اب ترجمہ ہم فیمینن میں کریں گے۔ فیمینن میں کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے آخر میں آ رہا ہے تا، اور یہ اصل میں تا ساکنہ ہے، تا کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کسرہ یعنی زیر۔ تا ساکنہ ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فیمینن کو یعنی مؤنث کو، اور فیمینن جہیم ہے۔ جب بھی کسی فیمینن یعنی کہ مؤنث کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر تا کے اوپر سکون آتا ہے، لیکن سکون لکھا ہوا دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے کنٹینیوٹی میں۔ تو یہ ریسیٹیشن رول ہے، پڑھنے کا قاعدہ ہے، تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب 2 سکون ایک ساتھ آ جائیں گے، دیکھیں لام کے اوپر بھی سکون ہے، تا کے اوپر بھی سکون ہے، تو یہاں پر پہلے سکون کے نیچے کسرہ لگا دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب برزت پھر جہیم کو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے نا، لام کے اوپر سکون ہوگا، تو اسی لیے تا کے نیچے کسرہ دے دی گئی تاکہ اس کو ملا کر پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تا کے نیچے کسرہ جو ہے پڑھنے کے لیے ہے، اور اصل جو سکون کے ساتھ ہے وہ گرامر کے لیے ہے، یعنی کہ قواعد کا رول ہے۔ تو برزت یعنی وہ ظاہر کی جائے گی، فیمینن یعنی مؤنث، اسے ظاہر کیا جائے گا۔ واو اور برزت، اسے ظاہر کیا جائے گا۔ کسے ظاہر کیا جائے گا؟ الجحیم۔ الجحیم ال سے شروع ہو رہا ہے، ال ہمیشہ معرفہ خاص پراپر کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو یہ ورڈ پراپر ہے، خاص ہے، اور ال بہت بڑی پہچان ہے اسم کی یعنی ناؤن کی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، جہاں بھی ال آپ کو دکھائی دے سمجھ جائیں کہ یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی واحد اسم جو ہوگا، سنگولر ناؤن ہوتا ہے، اس کے آخر میں ضمہ آ جائے گا، پیش آ جائے گا، تو وہ رفع سٹیٹس میں ہے یعنی کہ نومینیٹو کیس میں ہے۔ تو یہ اسم ہو گیا اور یہ مرفوع ہو گیا۔ رفع اور مرفوع both are one and the same thing۔ تو اس میں مرفوع یعنی نومینیٹو ناؤن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم، ح، میم۔ قرآن کریم میں 26 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں،
جہیم کا ترجمہ ہوتا ہے شدت والی بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن ال سے پتا چل رہا ہے یہ خاص آگ ہے، یعنی کوئی پراپر ناؤن ہے۔ یہ کون سی شدت والی آگ ہے؟ یہ جہنم کی شدت والی آگ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی آگ نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی آگ نہیں ہے، بلکہ خاص آگ ہے، خاص یعنی جہنم کی آگ ہے۔ تو الجحیم جہنم کا ایک دوسرا نام ہے، الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے جہنم، ہم پچھلا ترجمہ کرتے ہیں واو اور برزت ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم۔ لی، لی یہاں پر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہوگا لیے یا فور۔ من اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، من کا ترجمہ ہوگا جو، یہ ریلیٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، یعنی وصل کرنے کا، جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ من کا ترجمہ ہے جو، لی لیے من جو۔ اب اگر ہم اردو میں سینٹینس بنائیں، اس کے لیے جو، ٹھیک ہے، واو اور برزت ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، لی لیے من جو، اس کے لیے جو، یرا، یرا یہاں پر فعل مضارع ہے، یعنی یا دیکھ کر ہم نے پہچانا یہ فعل مضارع ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے۔ تو یا سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ یا یتان کا یا ہے۔ یتان کسے کہا جاتا ہے؟ یا تا الف نون کو۔ یا کا ترجمہ ہوگا وہ، تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ، الف کا ترجمہ ہوگا میں اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم۔ یہ یرا یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ ہم کر دیں گے وہ۔ پھر اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، حمزہ، یا۔ را قرآن کریم میں 2 سے، را قرآن کریم میں 328 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 328 مرتبہ۔ را کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھنا، ٹو سی، یا وہ را دیکھے گا۔ اب پوری آیت کا ہم ترجمہ کریں، واو اور برزت ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، لی لیے من جو، اس کے لیے جو، یا وہ را دیکھے گا جو دیکھ رہا ہوگا، اور قریب کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھے گا جو دیکھ رہا ہوگا، یعنی ہر ایک کے سامنے اللہ رب العزت جہنم کو ظاہر کر دیں گے۔ دنیا میں ہم سے جہنم اور جنت پوشیدہ ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہر دیکھنے والے کے آنکھوں کے سامنے جہنم کو لا کھڑا کریں گے۔ جہنمی بھی جہنم کو دیکھیں گے، جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے۔ جہنمی تو یوں دیکھیں گے کہ اب دیکھ لو، تمہیں مزہ چکنا ہے اس کا جو تم نے دنیا میں برے اعمال کیے تھے، اور جنتیوں کو یوں دکھائی جائے گی جہنم تاکہ جنت کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ جب وہ جنت میں جائیں تو اس خوفناک جہنم کو یاد کریں اور اپنی شکر گزاری کو بڑھا دیں کہ یا رب تو نے جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں ڈالا ہے، تو ہماری تو خوشیاں دگنی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دیکھنے والے کو جہنم دکھا دیں گے، وہ اور برزت ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، لی لیے من جو یرا اس کو دیکھے گا، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں داخلہ نصیب عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔